بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کی چیئرپرسن نے کہا ہے کہ آٹزم کا شکار بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے جو ان کی کامیابی کی ضامن ہو اور انہیں بلا امتیاز معاشرے کا کارآمد فرد بنانے میں مدد دے سکے۔ ریاست قطر نے مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 459 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,003 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ اور ایران کی حکومتوں نے ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق آئندہ منگل کے روز ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کی چیئرپرسن شیخہ موضع بنت ناصر نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آٹزم کا شکار بچوں کو خود کو محفوظ سمجھنے کا حق حاصل ہے اور انہیں ایسی تعلیم و تربیت دی جانے کی ضرورت ہے جو زندگی میں ان کی کامیابی کی ضامن ہو اور انہیں بلا امتیاز معاشرے کا کارآمد فرد بنانے میں مدد دے سکے۔ ورلڈ آٹزم ڈے کے موقع پر شیخہ موضع بنت ناصر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سبھی بچے برابری کی بنیاد پر اچھی زندگی گزارنے کے حقدار ہیں۔ کل قطر میں دنیا بھر کے ممالک کی طرح ورلڈ آٹزم ڈے منایا گیا۔ آٹزم بچوں میں پائی جانے والی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق دماغ کی نشو و نما سے ہے۔ ایسی کیفیت یا حالت جس میں بچے معاشرتی رابطوں اور دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن میں پریشانی اور دشواری محسوس کرتے ہیں۔ سن 2007 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ہر سال اپریل کی 2 تاریخ کو ورلڈ آٹزم ڈے منانے کی منظوری دی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور جاپان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ پولیٹیکل ول اور ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ انہوں نے یہ بات عرب جاپان پولیٹیکل ڈائیلاگ کے دوسرے وزارتی اجلاس کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب جاپان تعلقات باہمی مفادات کے حصول کی طویل تاریخ پر مبنی ہیں۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف و لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین آل غانم سے امریکی سینٹرل کمانڈ میں اسٹریٹجی، منصوبہ بندی اور پالیسی کے شعبے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیوک پیراک نے ملاقات کی ہے۔ وہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے پلاننگ آپریشن سے متعلق ورکشاپ میں شرکت کے لیے دوحہ آئے ہوئے ہیں۔ ملاقات میں قطر اور امریکہ کے فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے متعلق معاملات بھی زیر بحث آئے۔ قطر کی امیری ایئر فورس اور برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں فورسز کے مابین موجودہ پارٹنرشپ کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ اس MOU کے تحت دونوں ایئر فورسز کے ہاک اسکواڈرن کے مابین مشترکہ تربیتی مشقیں کی جائیں گی۔ مذکورہ MOU پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور برطانیہ کے وزیر دفاع بین وولس بھی شریک ہوئے۔ قطر نے مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں متعدد اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر کے اندر اسلامک فائنانس انڈسٹری کو تیزی سے فروغ حاصل ہو رہا ہے اور یہ جلد ہی اس سیکٹر میں ایک معروف مرکز کی شکل اختیار کر لے گی۔
واضح ہے کہ قطر کے اسلامی بینکوں کا شمار دنیا کے سب سے بڑے اسلامی بینکوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قطر اسلامک فائنینس کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹس میں سے ایک ہے۔ قطر کے لوکل بینکوں کے اثاثوں کا والیوم سن 2019 کے آخر میں 415.8 بلین قطری ریال تھا، جبکہ سن 2018 میں یہ رقم 350 بلین قطری ریال تھی، جس سے اسلامک بینکوں کی شاندار کارکردگی اور ہائی گروتھ ریٹ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 874 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 718 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 156 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے 3 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 459 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,003 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر اب تک دنیا بھر میں 88 ملین لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 8.2 ملین افراد وائرس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں وائرس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جس کے بعد برازیل، بھارت، فرانس اور روس کا نمبر آتا ہے، جہاں دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ الواقرہ ہاسپٹل کو کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک فیسلٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کارپوریشن نے یہ فیصلہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کی غرض سے کیا ہے۔ الواقرہ ہاسپٹل کا ایمرجنسی کا شعبہ کل رات 12 بجے بند کر دیا گیا تھا، جسے اب کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کارپوریشن کی 7ویں فیسلٹی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تمام پبلک اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ڈسٹنس لرننگ کو ایڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ نرسری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک تمام عمر کے اسٹوڈنٹس کی اسکولوں، کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں حاضری ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ وزارت کے اس فیصلے پر کل سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور ایجوکیشنل سٹاف ممبران اپنے کام پر باقاعدہ جاتے رہیں گے۔ تمام امتحانات پہلے کی طرح اسکولوں ہی میں منعقد ہوں گے۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ دریں کرونا وائرس کی اس عالمی وبا کی وجہ سے تجارتی بحری جہازوں پر سوار تقریباً 1 لاکھ ملاح سمندری پانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان ملاحوں کی مدد کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور اسے ایک انسانی بحران قرار دیا گیا ہے، جس سے دنیا کے اندر ضروری اشیاء کی سپلائی میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ مذکورہ مہم کے ارکان نے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مال بردار بحری جہازوں میں کام کرنے والے تقریباً 16 لاکھ ملاحوں کا حوصلہ بڑھائیں، انہیں سرحدوں کے آر پار جانے کی اجازت دیں اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر ویکسین فراہم کی جائے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں سڑک کنارے دفن کیے گئے بم کے پھٹنے سے 5 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ ادھر افغانستان ہی کے ہرات صوبے کے ڈسٹرکٹ رباط سنگی میں سڑک کنارے دفن کیے گئے بم کے پھٹنے کے نتیجے میں 7 عام شہریوں کے زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ان دونوں انسیڈنٹس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی کسی گروپ نے ان کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کی حکومتوں نے آئندہ منگل کے روز ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی براہ راست بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ بالواسطہ مذاکرات سن 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے کی تجدید نو کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مذاکرات کا حصہ ہوں گے، جس کے نتیجے میں امریکہ ایران کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے گا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اور کھیلوں سے متعلق ایک خبر، صاحب اسم امیر والی بال کپ کے سیمی فائنل میچ آج کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ الریان اور الاہلی کی ٹیموں کے درمیان ہوگا،
جبکہ دوسرا میچ پولیس اور عربی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ دونوں میچ قطر والی بال ایسوسی ایشن ہال میں کھیلے جائیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کی چیئرپرسن نے کہا ہے کہ آٹزم کا شکار بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے جو ان کی کامیابی کی ضامن ہو اور انہیں بلا امتیاز معاشرے کا کارآمد فرد بنانے میں مدد دے سکے۔ ریاست قطر نے مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 459 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,65,003 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ اور ایران کی حکومتوں نے ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق آئندہ منگل کے روز ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔